السلام علیکم ویورس۔ آج میں جو بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی بات ہے جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اور وہ دور ہے جو میکینیکل دور ہے، کیمیکل سے بھرپور ہے، اور ہر طرف بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن وہ سب ہمیں مختلف قسم کے عوارض میں مبتلا نظر آتے ہیں، مختلف بیماری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اسی حوالے سے آپ سے کچھ بات کی جائے، کیونکہ جو ہماری نسل ہے ان کا صحت مند ہونا ہی ان کے اچھے مستقبل کی ضمانت ہے، اور اسی طرح سے ہر فرد جو ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پہ صحت مند ہو تو وہی ایک اچھا انسان بھی ثابت ہو سکتا ہے معاشرے کا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ جسمانی بیماریوں کے حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، کسی مریض کو دیکھ کر، کسی بیمار کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اس کو اس طرح کی بیماری آ گئی۔ اکثر لوگوں کا ایسا خیال ہوتا ہے۔ در حقیقت بیماری جو ہے وہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بے شک ہمارے اعمال کی بدولت بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ان پر مختلف قسم کے مصائب، مشکلات، بیماریاں جو ہیں وہ نازل فرماتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں عطا فرماتا ہے۔ تو ہم یہ فیصلہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے کہ وہ بیمار ہوا تو کیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کرنے کا فیصلہ فرما رکھا ہے، تو یہ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہر دو صورت کے اندر ہوتا کیا ہے، چاہے وہ گناہوں کی بدولت آئے، چاہے وہ درجات کی بلندی کے لیے آئے، ہر حال کے اندر انسان کو اس کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ مومن کے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اس کا اجر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ بخار وغیرہ کو برا کہنے سے روکا گیا ہے کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار جو ہے وہ گناہوں کو بالکل اس طرح سے جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، کوئلے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر اس طرح یہ بھی کہا گیا کہ بخار سے گناہ جو ہیں وہ بالکل جھڑ جاتے ہیں، بالکل جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، بالکل اس طرح انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو انسان فرشتہ نہیں ہے، اس سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے جو انسان کے گناہوں کا باعث بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے اس کے اوپر اس طرح کی تکلیفیں ڈال کر۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نظر بد کیا ہے۔ نظر بد بھی بیماریوں کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بظاہر اگر سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو ہم سانس لیتے ہیں ہوا میں تو کوئی بیکٹیریا ہماری باڈی میں چلا گیا، یا پھر کوئی اور عوامل ایسے ہو گئے کھانے پینے کے ذریعے، یا مختلف طریقوں سے انسان بیمار ہوتا ہے، یا پھر حادثاتی یا ناگہانی چوٹیں یا مختلف قسم کی انجریز ہو جاتی ہیں۔ لیکن نظر بد بھی ایک ذریعہ ہے۔ نظر بد انسان کو بہت بری طرح بیمار ڈال سکتی ہے، تو اس کے لیے جو ہتھیار استعمال کرنے کے لیے کا حکم ہے وہ ہیں معوذتین ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اذکار صبح شام کے حفاظتی اذکار جو ہیں وہ، اور درود پاک، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے گرد جتنا بھی پروٹیکشن کا جو ہے وہ ایک حفاظتی حصار ہوگا، اتنا ہی انسان ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا، تو ناگہانی آفات سے محفوظ رہے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب میں بیمار ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دینے والا ہے۔ تو بے شک اس یقین کے ساتھ انسان کو جینا چاہیے اور بیماری کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور عیادت کرنے والوں کو بھی مریض کی جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور بیمار کو شفا دیتا ہے، اور اگر بیمار اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھے، بھروسہ رکھے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی بیماری جلد دور نہ ہو جائے۔ تو بس یہی کچھ باتیں کرنی تھیں آپ سے۔ اگر آپ کو اس ساری باتوں میں کچھ بھی باتیں اچھی لگی ہوں، یا ایک بات بھی کوئی اچھی لگی ہو، تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔